بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ویورز۔ میں آج ڈسکس کروں گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اور پاکستان میں جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ میں اے آئی کہاں کھڑی ہے اور فیوچر اس کا کیا ہوگا۔ بیسکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپیوٹر سائنس کی ایک فیلڈ ہے جس میں کمپیوٹر کو اس قابل بنایا جاتا ہے اور بنایا جا چکا ہے کہ جو انسانی دماغ کی طرح سوچے، ہیومن برین کی طرح سوچے اور ہیومن برین کی طرح ریزلٹس دے۔ ایک امریکن سائنٹسٹ تھا جان میکارتھی نے امریکہ میں 1956 میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس کو اس کا سمر ایکسپیریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ہسٹری میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی۔ اور اس نے اس ایکسپیریمنٹ کے دوران ایک پروجیکٹ تیار کیا جو کہ انسانی دماغ کی طرح تھنک کر سکتا تھا، سوچ سکتا تھا اور جو اس کو ٹاسک دیا جائے وہ اچیو کر سکتا تھا۔ 1956 سے لے کر اب تک بے شمار ڈیولپمنٹ اس سیکٹر میں ہوتی رہیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو موجودہ سینچری ہے یا جو موجودہ دور ہے، اس میں یہ سمجھیے کہ پریکٹیکل اپلیکیشن دنیا کے پاس آ چکی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، اور آگے بہت سارے مائلسٹون آرٹیفیشیل انٹیلیجنس طے کرے گا۔ بیسک بات ہوئی کہ یہ ہے کیا، اس کے بعد اس کی ایگزامپل، جب تک ایگزامپل سامنے نہ آئے بات کلیئر نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ ہر انسان آج کل واٹس ایپ یوز کرتا ہے۔ واٹس ایپ میں ایک میٹا کا ایک آئیکن آ رہا ہے۔ میٹا کے آئیکن کو آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں ایک چیٹ اوپن ہوتا ہے، اس چیٹ سے آپ باتیں کر سکتے ہیں، اس کو اپنا ایک ٹاسک دے سکتے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ ایک لیو اپلیکیشن لکھنے کا اس کو ٹاسک دیجئے، وہ فیو سیکنڈ کے اندر ایک لیو اپلیکیشن اچھی پریسائز لکھ کے آپ کو اس کا رپلائی کر دے گا، جس میں فردر آپ تھوڑی بہت چینجز کر کے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار ٹاسک وہ اچیو کر سکتا ہے۔ جب چیٹ جی پی ٹی تھا تو بہت سے لوگ اس سے انویئر تھے، اس ٹیکنالوجی سے۔ واٹس ایپ کے اندر میٹا آنے کے بعد، اچھا میٹا کیا ہے؟ بیسکلی اے آئی کا ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ایسی ریسرچ لیبارٹری ہے جس میں اے آئی سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی چیزوں کو پریپیئر کیا جاتا ہے، اور ایک ریسرچ لیبارٹری ہے جس میں فیوچر میں اے آئی کی ایکسپلور کرنے کے لیے اس فیلڈ کو مختلف ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی امریکن بیس کمپنی ہے، اور بیسکلی اس کو آن بھی زرکبرگ ہی کرتے ہیں جو کہ فیس بک کے آنر ہیں۔ ابھی کرنٹلی اس کمپنی کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ ٹائملی ڈیسیشن لے کے اس نے عام آدمی تک اس ٹیکنالوجی کو پہنچا دیا ہے وایا میٹا کا جو میں نے بات کی چیٹ بار کی واٹس ایپ کے اندر۔ اچھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ابھی موجودہ دور میں بھی اور آنے والے دور میں بھی کچھ فیلڈ میں یوز ہوگی، جس میں فائنانس کی فیلڈ ہے، جس میں ہم سب سے پہلے تو یوز کرتے تھے سیل پرچیز انوینٹری بیسڈ سافٹ ویئر، مختلف اکاؤنٹس کو مینٹین کرنے کے لیے آرگنائزیشن کی۔ پھر اس سے بڑھ کے ہم لوگ سیپ پہ گئے، سیپ کی ایک ٹیکنالوجی آئی۔ اب سیپ کے بعد سیپ کی بھی ریپلیسمنٹ میں اے آئی بیسڈ سافٹ ویئر آئیں گے جو اے آئی بیسڈ ڈیسیشن لیں گے کہ ایک اگر مینوفیکچرنگ کمپنی ہے اور اپنا بیچ بنانا چاہتی ہے تو اس کو را مٹیریل کیا ریکوائرڈ ہوگا، پریویس بیچ میں کیا تھا، سلائڈ اگر ایگزیلریشن آیا کاسٹ کا ریزنگ تو ان کی کاسٹ کہاں جائے گی، یہ سارے ڈیسیشن اس سافٹ ویئر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے لیے جا رہے ہوں گے۔ اور ایک پروڈکشن بیس کمپنی یا ایک مینوفیکچرنگ بیس کمپنی جو کہ کچھ پروڈیوس کرتی ہے، مینوفیکچر کر کے اس کو مارکیٹ کرتی ہے، اس کے لیے یہ سمجھیے کہ ایک گیم چینجنگ سینیریو ہوگا جب یہ سافٹ ویئر آ جائیں گے مارکیٹ میں اور یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایک ای آر پی سے بھی آگے کی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی فائنانس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر یا مالیات کے اندر کسی بھی ادارے کی۔ اچھا، اس کے علاوہ سیکیورٹی اے آئی سے بہت زیادہ امپروو ہوگی، جس میں سائبر سیکیورٹی بھی ہے اور فزیکل جو آپ کی سرولنس سیکیورٹی ہے، جس میں آپ کی مختلف کیمراز آپ کی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں مختلف پریمیسز کی، اور وہ ریکارڈنگ آپ کی ایک پریویس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پریمیسز میں سیف ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو اے آئی کے ذریعے مانیٹر کیا جا سکے گا، اور کہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے، کہاں مانیٹرنگ فاسٹ چاہیے، کس آدمی کو فوکس کرنا ہے، یہ بھی ٹیکنالوجی آ چکی ہے دنیا میں اور اس کا امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے۔ اور پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ آبسلیٹ ہونے کے بعد پہنچتی ہیں، تو اس لیے جو اے آئی ہمارے پاس پہنچ رہی ہے یہ ویسٹ کے ممالک میں بہت اچھی طرح سے یوٹیلائز ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا، فائنانس کے بعد، سیکیورٹی کے بعد تیسرا سیکٹر آ جاتا ہے انڈسٹریل پروڈکشن کی بھی میں نے بات کر لی کہ انڈسٹریز میں جو کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو جو میجر مینٹین کریں گے سافٹ ویئر وہ اے آئی بیس ہوں گے فیوچر میں، یعنی وہ خود ہی ڈیسیشن لے رہے ہوں گے اور خود کار اس میں ایک مینجمنٹ سسٹم ہوگا جو اس کو مینیج کر رہا ہوگا، ہر انسان کی جاب ہوگی، وہ اپنی جاب پرفارم کرے گا تو اینڈ ریزلٹ جو ہے، اینڈ پروڈکٹ وہ بن کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ روبوٹکس کے اندر آئی ٹی کا یوز ہے، مختلف قسم کے روبوٹس بنیں گے جو مختلف سیکٹرز میں کام کریں گے، جو بن بھی چکے ہیں دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں۔ روبوٹکس کے بعد جو ہے ٹرانسپورٹیشن بڑی امپروو ہو جائے گی اور ہو بھی گئی ہے، جس میں آپ کی آٹومیٹک ٹیکسیز جس میں ڈرائیورز نہیں ہوتے، دبئی نے انٹروڈیوس کر دی ہیں اور ایک سکسیزفل ایکسپیریمنٹ ان کا چل رہا ہے، سعودی عربیہ میں اس پہ کام ہو رہا ہے۔
پاکستان میں تو خیر نہیں، لیکن ڈیولپڈ کنٹریز میں ٹرانسپورٹیشن کو آٹومیٹک کرنے کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کیا جا رہا ہے اور اس کا بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے. ان کا کلائمیٹ اور پلس ان کے جو انفراسٹرکچرز ہیں جس میں روڈس ہیں اور ٹریفک رولز وغیرہ ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں تو اس کے ایکسپیریمنٹس ابھی نہیں ہوئے، لیکن فیوچر میں اس کے ایکسپیریمنٹ پاکستان میں بھی ہوں گے. اچھا، اس کے بعد ہیلتھ کیئر کا جو سیکٹر ہے، آپ کی جو صحت ہے، اس میں اے آئی ایک بنیادی کردار ادا کرے گی. از اٹ پاسبل کہ آنے والے فیوچر میں آپ کا ڈاکٹر بھی ایک گیجٹ ہو جس کے پاس آپ کی ساری ہسٹری ہو، جس کے پاس آپ کی ساری پریویس ٹیسٹ رپورٹس ہوں، آپ کے ساتھ جینیٹکس میں کیا پرابلم ہے، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے، آپ ویٹ کتنا کیری کر رہے ہو پچھلے کتنے عرصے سے، آپ کی ہائٹ کیا ہے، آپ کا سکن کیا ہے، آپ کی سکن کی ٹون کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن سینسٹیو ہے یا نارمل ہے. یہ ساری انفارمیشن آلریڈی اے آئی کے تھرو اس کے اندر پلانٹڈ ہوں گی اور وہی گیجٹ آپ کو چیک کر کے آپ کی پرسکرپشن، آپ کی میڈیسنس لکھ کے آپ کو دے دے گا. اور یہ فیوچر میں ہو جانا ہے اور بہت جلد ہم دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں ہی کہ ایسے الیکٹرانک گیجٹس آ جائیں گے جو ڈاکٹر کی طرح ٹریٹ کریں گے انسان کو. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کی امپورٹنس اپنی جگہ، فزیکل جو ہے انوالومنٹ ایک فزیشین کی ہوئے بغیر جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، لیکن بہت ساری چیزوں کو ہیلتھ سیکٹر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ کور کر لے گی بلکہ یہ کہ ایک ایولیوشن آ جائے گا، ایک ارتقا آئے گا جس میں ایک دوسرے ایرا میں تبدیل ہو جائے گی میڈیکل سائنسز. یعنی ایک فزیشین جو یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ یو کے سے بھی آپ کے جو ہے ہارٹ پیشنٹس کو دیکھ رہا ہوگا، وہ انڈیا سے بھی ہارٹ پیشنٹس کو دیکھ رہا ہوگا آن لائن پورٹلز پہ. اس کے پاس ہسٹریز اور ساری چیزیں جو فائل مینٹین ہوتی ہے پیشنٹ کی وہ پریویسلی بیک اینڈ پہ آرٹیفیشیل جو انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے مینٹین ہو کے پہلے سے آ جائے گی اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوں گی. ایک سیکٹر جو پاکستان میں بہت ویک جا رہا ہے ابھی وہ ہے ای کامرس. ای کامرس میں جو ایولیوشن ڈیولپ کیا ہے اے آئی میں، اس کی تو ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے، آپ ایک سیل فون کو یا ایک ڈیجیٹل کیمرہ کو سرچ کریں. آپ نے گوگل میں جا کے ایک ڈیجیٹل کیمرہ سرچ کرنا ہے، سونی کا ڈی ایس ایل آر کیمرہ یا نائکون کا کوئی بھی ڈی ایس ایل آر کیمرہ آپ سرچ کریں. جب آپ اس کو سرچ کریں گے، سرچ کرنے کے بعد آپ اپنے گیجٹ کو بند کر دیں. دوسری دفعہ جب آپ اپنا گیجٹ اوپن کریں گے تو آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں گے، جس میں آپ کا فیس بک ہو گیا جو سر فہرست ہوگا، اس کے علاوہ جو آپ کا یہ ہے انسٹاگرام، ان پہ ہر جگہ آپ کو انہی سیلرز کے ایڈ نظر آ رہے ہوں گے، انہی پروڈکٹس کے ایڈ نظر آ رہے ہوں گے. تو اس کے پیچھے اے آئی کا سرچ انجن کام کر رہا ہے. یعنی آپ کی ایک نیڈ ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس حوالے سے آپ نے جو بھی سرچ کیا گوگل میں، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سیلرز ہیں نیئر بائی یا جو مارکیٹ میں بیسٹ ہیں یا جو جن کا آئی ٹی کا پورٹل اچھا ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو ایولیوشن ای کامرس میں آ رہا ہے. اچھا، جہاں پہ یہ ٹیکنالوجی عام ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی آئیں گے. وہ مسائل کیا ہوں گے؟ وہ مسائل یہ ہوں گے کہ کاپی رائٹ کے ایشوز بہت آئیں گے دنیا میں. اور جو سافٹ کلون ہے، سافٹ کلون کیا ہے؟ سافٹ کلون کے حوالے سے کوئی لا پاکستان میں بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے اس پہ کہ سافٹ کلون یہ ہے کہ اگر ایک انڈسٹریسٹ ایک ٹوتھ پیسٹ پروڈیوس کرتا ہے، ایک دانتوں کا ٹوتھ پیسٹ وہ پروڈیوس کر لیتا ہے، اس کی مارکیٹ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا نیا پروڈکٹ ہے اور اس کی مارکیٹنگ کے لیے میں ایک ٹی وی ایڈ بناؤں اور اس ٹی وی ایڈ میں میں شاہ رخ خان کو کاسٹ کروں، لیکن اس کا بجٹ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی حالات، نہ ہی سرکمسٹانسز ایسے ہیں اس کے پاس اور نہ ہی وہ جس سٹار کو وہ کاسٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کے پاس ریٹس ہیں، تو کسی لحاظ سے بھی یہ فیزیبل نہیں ہے. تو اے آئی اس کو یہ اب ایک یہ سمجھیے کہ چانس دیتی ہے کہ وہ ایک شاہ رخ خان کلون کرے گا، اس کو اس ٹوتھ پیسٹ کے ایڈ میں ایکٹ کروائے گا اور ایکٹ کروا کے ایک ونڈرفل پروڈکٹ بنا کے وہ چلا سکتا ہے. اس میں کچھ لاز دنیا میں بن چکے ہیں، کچھ ابھی بن رہے ہیں، لیکن یہ فیوچر میں ہو جانا ہے اور یہ بہت خطرناک ٹیکنالوجی ہوگی. بہت سارے لوگوں کی جو فیس ویلیو ہے، جس فیس ویلیو پہ وہ ارننگ کرتے ہیں وہ خراب ہونے لگے گی. بہت ساری جگہوں پہ کاپی رائٹس کی وائلیشن بہت زیادہ ہو جائے گی اور ہر جگہ لیجسلیشن ڈفرینٹ لیول کی کرنی پڑے گی ڈفرینٹ ایڈنٹیٹیز کو. اس کے بعد میں نے ایک بات کی کاپی رائٹس کے ایشوز سے، دوسرا سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ بڑھ جائیں گے. یعنی سائبر سیکیورٹی جو ہے اور کانفیڈینشیل ڈیٹا کی سیکیورٹی جو ہے یہ ایک ٹف ٹاسک ہو جائے گا اے آئی کے بہت زیادہ وسیع پھیلاؤ کے بعد. اچھا، تیسری چیز جو میں اپنے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایک دو دوست ہیں کینیڈا میں، ان سے ڈسکس ہوتا ہے تو وہ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ تیسرا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا سائیڈ افیکٹ اے آئی کا یہ آئے گا تھرڈ پہ کہ ایجوکیشنل یہ سمجھیے کہ ویکنیس پیدا ہو جائے گی لوگوں میں. تعلیم
کی ویکنس پیدا ہو جائے گی. اب کہتے سب یہ ہیں کہ آئی ٹی تو بہت اچھا ٹول ہے, اس سے ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی کسی بھی قسم کی کنفیوژن کو ریزولو کر سکتا ہے. اٹ سیلف اے ٹیچر, اس پہ اسی سے مدد لے سکتا ہے, اس سے اپنے ساری چیزیں سالو کروا سکتا ہے, میتھمیٹکس کے مختلف فارمولاز لے سکتا ہے, اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ کر سکتا ہے ایجوکیشن کی. لیکن لیک آف ایجوکیشن اس طرح سے ہوگا کہ لوگوں میں انٹرسٹ, لوگوں میں پراپر سپیکنگ, لوگوں میں پراپر اسپیل پاور, لوگوں میں پراپر رائٹنگ پاور, یہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ ایک بیساکھی مل جائے گی کہ ہم اے آئی کو ٹاسک دیتے ہیں کہ اچھا ڈرافٹ وہ لکھ کے دے دیتی ہے, تو ہم ایک اچھے طریقے سے لکھنے کی صلاحیت کو کیوں سیکھیں. اور بہت سے لوگ اس میں کامیاب بھی رہیں گے جو اے آئی کے اچھے یوزر ہیں, بہت اچھی ڈرافٹنگ کر لیں گے اے آئی کی ہیلپ سے. لیکن اس سے ایجوکیشنل ویکنس بہرحال آئے گی کہ اس لیول کی ایجوکیشن لوگ حاصل نہیں کریں گے کہ جس کے اندر یہ سمجھیے کہ انسان کو اچھا لکھنا, اچھا بولنا اور چیزوں کو پڑھ کے انڈرسٹینڈ کرنا آئے. تو یہ تو اس کے تینوں ہو گئے یہ سمجھیے کہ سائیڈ افیکٹ اے آئی کے. اے آئی اس وقت ورلڈ میں ٹاپ رینکنگ پہ ایک ایسی کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ ہے کہ جو دنیا بھر میں جس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, دنیا بھر اس پہ موو ہونا چاہتا ہے. بہت سارے آئی ٹی کے جائنٹس بن رہے ہیں, جس میں ایشیائی ممالک میں تو انڈیا ہی سر فہرست ہے, جہاں پہ یہ ویسٹرن کمپنیز اپنے جائنٹس بنا رہی ہیں فیوچر میں اے آئی کو پروموٹ کرنے کے لیے, یا اے آئی کے جو سرچ انجن ہے لوکلی ڈیولپ کرنے کے لیے. بیک اینڈ سپورٹ کے جو انجن ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں گوگل بھی بہت ساری کنٹریز کو ٹاسک دے رہا ہے, اور بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور اے آئی پہ کام کر رہی ہیں. اچھا اب دیکھیے کہ ساری چیزیں بیس کریں گی ایک ہی سورس پہ دنیا بھر میں, وہ ہوگا انٹرنیٹ. پاکستان میں انٹرنیٹ کے حوالے سے ابھی میں سپتمبر کے منتھ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, ایسے رینڈملی یہاں پارک میں آیا تھا, ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دی. اگست کے اندر ایک ایشو اٹھا پورے پاکستان میں. وہ ایشو کیا تھا کہ سڈنلی یہ ہوا کہ پورے ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہو گئی. ڈیٹا ٹرانسفر کی جو فائلز ہیں وہ ٹرانسفر ہونا رک گئیں واٹس ایپ پہ, اور مختلف بھی کمیونیکیشن کے جتنے بھی ریسورسز تھے اس میں انٹرنیٹ بے حد سلو ہو گیا. اور ایک سلو ہونے کے دوران کچھ رومرز آنا شروع ہوئیں کہ گورنمنٹ جو ہے ایک فائر وال کو انسٹال کر رہی ہے جس سے وہ انٹرنیٹ کو کیپچر کریں گے اور جو اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی آرمی جو مواد ہے اس کو کاؤنٹر کریں گے. یہ افواہ بہت عرصے سے گردش میں تھی, اور یہ اس وقت پیک پہ چلی گئی جب اگست کے منتھ کے اندر یہ سمجھیے کہ ایک ایسا ٹائم آیا جس میں پورے ملک میں انٹرنیٹ کنیکشن سب کے تمام بہت سلو ہو گئے, اور لوگوں کو کمیونیکیشن میں پرابلم ہونے لگی, جس میں جو بھی ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا رہا تھا اس کی ٹرانسفر کی نہ صرف سپیڈ سلو تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤن لوڈنگ بھی سپیڈ سلو تھی, اور اوور آل انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سلو سپیڈ پہ چلا گیا تھا. شٹ ڈاؤن کہیں پہ بھی نہیں ہوا, انٹرنیٹ چل رہا تھا بٹ وہ ورکنگ نہیں کر رہا تھا. اچھا اس سلسلے میں جب رومرز زیادہ بڑھیں تو میری نظر سے ایک ڈان نیوز کا ایک آرٹیکل گزرا ہے, آرٹیکل کہہ لیجیے یا نیوز کہہ لیجیے. اس میں شائزہ فاطمہ صاحبہ ہیں, شائزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ, یہ ابھی آئی ٹی کی اسٹیٹ منسٹر ہیں. انہوں نے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ کنڈکٹ کی, آئی تھنک کہ اس کی ڈیٹ تھی 18 اگست. 18 اگست کو یہ پریس کانفرنس کنڈکٹ کر کے انہوں نے ان رومرز کو ڈینائی کیا کہ یہ ساری جو رومرز پھیلی ہوئی ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ, گورنمنٹ نہ ہی تو انٹرنیٹ کو سلو کر رہی ہے, نہ ہی اس کے اوپر کوئی فائر وال انسٹال کر کے اس کا کنٹرول حاصل کرے گی. اور ایک انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ ویب ڈیولپمنٹ سسٹم جو ہے وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے گورنمنٹ کا, وچ از روٹین ایکٹیویٹی, ایک روٹین ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور سائبر سیکیورٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ اپگریڈیشنس ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو گورنمنٹ کے اینڈ سے کی جا رہی ہے. اللہ عالم کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, لیکن چونکہ یہ ایک اسٹیٹ منسٹر ہیں اور بہت رسپیکٹیبل اور بہت نالجیبل لیڈی ہیں, تو ان کا جو یہ سمجھیے کہ پریس کانفرنس تھا اس کو میں نے تھوڑا سا کوٹ کیا کہ گورنمنٹ نے تو ڈینائی کر دیا جہاں ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے. اچھا ایسا اگر کچھ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا کہ پورے ملک میں انٹرنیٹ کنیکشن جو ہیں اگست کے مہینے میں بہت زیادہ سلو ہو گئے, اور پھر بعد میں وہ پارشلی اور کہیں پہ فلی بحال بھی ہونا شروع ہوئے, اور ابھی بھی انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت سے ایریاز میں بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے, اور کہیں کہیں ابھی بھی ایشوز ہیں. میں ابھی سپتمبر میں بیٹھا ہوں. اچھا پاکستان میں دیکھیے انٹرنیٹ کے حوالے سے میجر جو سمجھیے کنگ ہے پی ٹی اے کے انڈر, وہ پی ٹی سی ایل ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ. اچھا اس کے اندر جو ہے فلش فائبر کا سسٹم ہے پرانا, جس کو ہم
HTTF کیبل سسٹم بھی کہتے ہیں، جو کہ دنیا بھر سے اب ختم ہو چکا ہے۔ اچھا PTCL جو ہے وہ میں پچھلے 3-4 سال سے یوزر بھی ہوں PTCL کا، اور یہ سن رہا ہوں کہ یہ آپٹیکل فائبرز پہ کنورٹ ہو رہا ہے اور یہ اسٹوم فائبر کی طرح ہی کا پروڈکٹ لے کے آئے گا۔ تو ابھی تک کچھ ایریاز میں کام ہوا ہے، بہت اچھا بھی ہو گیا، اور کچھ میں ہو رہا ہے، لیکن یہ انڈر پروسیس ہے ساری چیزیں۔ اچھا PTCL کے بعد اسٹوم فائبر جو سبسیڈری کمپنی ہے سائبر نیٹ کی، وہ بھی پاکستان میں انٹرنیٹ دے رہی ہے، اور اوورآل ٹھیک ہے ان کی بھی سروسز۔ ٹرانسفرڈ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اور اس سے نیچے پھر کافی ساری کمپنیز ہیں جو انٹرنیٹ لیتی ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن سے، NOC لے کے PTCL سے، اور آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں پورے ملک میں۔ لیکن انٹرنیٹ کی جو کوالٹی ہے انٹرنیشنلی وہ ابھی پاکستان میں نہیں آئی، اور اگر کچھ جگہوں پہ آئی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ IT کے سارے پروفیشنل جتنے بھی ہیں، میں آپ کو کراچی کی بات کروں تو زیادہ تر جو میرے جاننے والی بھی ہیں IT سے ریلیٹڈ، جن کا کام 24 گھنٹے انٹرنیٹ پہ ہی ہوتا ہے، وہ بیریئر ٹاؤن میں رہنا پسند کرتے ہیں، بیریئر ٹاؤن اسلام آباد میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ کمپیریٹیولی DHA PCSH کے ایریاز یہ بہتر ہیں انٹرنیٹ کی سروسز کے حوالے سے، تو ان ایریاز میں رہنا چاہتے ہیں۔ انسان کی نیڈ ایسی ہے کہ یہ بیسک نیسیسٹی تو بہت عرصہ پہلے ہی قرار دی جا چکی ہے دنیا میں انٹرنیٹ، کہ آنے والے دور میں ہر انسان، وہ کسی بھی پروفیشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، یا وہ ایک آن لائن سیلر ہو، اس کو ایک اسٹرانگ انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کہ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ IC سیکٹر میں نہیں ہو رہی، نہ ہی PTCL کو بہتر کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی کمپیٹیٹر اسٹرانگ پاکستان میں آ رہا ہے جو کہ بیٹر انٹرنیٹ جو ہے وہ اپنے کنزیومرز کو پرووائڈ کر سکے۔ تو یہ سلسلہ تو ایک طویل عرصے سے چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس تناظر میں ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا میں یہاں پہ، کہ وہ قومیں جو بروقت ڈیسیشن نہیں لیتی اور مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ نہیں بدلتی، ان کو آلویز سفر کرنا پڑتا ہے۔ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کیا ہیں کہ اب سب کچھ جو ہے وہ ای کامرس کے تھرو ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اب کنٹری ٹو کنٹری بھی جو آپ کا PSW انٹروڈیوس کیا ہے پاکستان میں، پاکستان سنگل ونڈو آپریشن کچھ ہی سال پہلے انٹروڈیوس ہوا۔ اس کے بعد اب بہت ساری چیزیں جو ہیں گلوبلی وہ سافٹ بیس ہو چکی ہیں۔ پیپرز کے پلندے سے دنیا جان چھڑا رہی ہے، لیکن پاکستان میں بہت ساری چیزیں ابھی بھی بہت بیکورڈ چل رہی ہیں، اور اس میں کچھ سیاسی مقاصد ہیں، اور وہ ایک طرح سے اسی طرح سے چلتی رہیں گی، کوئی اس میں خاطر ہے تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اب جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس نیو بدلتی ہوئی دنیا میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، کس فیکلٹی کی آپ ایجوکیشن لیں، اور ایجوکیشن کی فیکلٹی ڈیسائیڈ کرنے کے بعد سب سے بڑی تلوار لٹکتی ہے کہ یار اس کا اسکوپ کیا ہوگا۔ میرے ایک ٹیچر بہت اچھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ڈاکٹر یونس سہیل صاحب، میں ہمیشہ زندگی بھر ان کا احسان مند رہوں گا، اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ کبھی بھی کسی بھی فیکلٹی کا کوئی اسکوپ دنیا میں نہیں ہوا، اسکوپ ہوتا ہے تو صرف انسان کا۔ انسان اگر ولنگ ہے، انسان کے اندر اگر ول پاور ہے، اور اس کے بیسک چیزوں کا نالج ہے، تو دنیا کا ہر کام وہ کر سکتا ہے۔ یہ جو فیکلٹیز کے جھنجٹ میں ہمیں الجھایا ہوا ہے، یہ اپنی دکانیں چلانے کے لیے یونیورسٹیز بھی چل رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی، اور ہمارے پاس یہاں پہ ڈومیسٹیکلی بھی بے شمار یونیورسٹی ہیں، اور تھوک کے حساب سے وہ گریجویٹس اور ماسٹرز پروڈیوس کر کے مارکیٹ میں ڈال رہی ہیں، لیکن اب یہ جائیں گے کام۔ فیوچر میں AI پہ شفٹ ہو رہا ہے سارا بزنس، AI کو سپورٹ کرنے والی ٹولز کے اوپر، پلیٹ فارم کے اوپر، اور فیوچر جو آنے والا پاکستان کا ہے وہ کافی، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ، ڈارک ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹائملی کوئی ڈیسیشن IT کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پریکٹیکل نہیں لیا جا رہا۔ دیکھیں ایک ایگزامپل ہے، بڑی ویلڈ ایگزامپل، دنیا بھر میں اس ایگزامپل کو کوٹ کیا جاتا ہے، بہت سی جگہوں پہ ابھی بھی پڑھایا جاتا ہے، کہ وہ قومیں یا وہ ایون ایک چھوٹی سی آپ ایگزامپل ایک کمپنی کی لے لیں، اگر کوئی کمپنی بھی ایسی ہے جو کہ فیوچر کے ساتھ جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں، جو مارکیٹ کنڈیشنز ٹرمز چینج ہو رہی ہیں، کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں، اس حوالے سے اس کو اڈاپٹ کر کے خود کو چینج نہیں کرتی، تو وہ زیادہ دیر تک ایگزسٹ نہیں کرتی مارکیٹ کے اندر۔ دنیا بڑی ظالم چیز ہے، اور وقت کا جو پہیہ ہے یہ اس سے بھی ظالم ہے۔ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو اس کی زد میں جو بھی آتا ہے، اگر تو وہ زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہے تو سروائیو کر جاتا ہے، اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو اس کا سروائیول ناممکن حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کروں گا میں،
ہمارے پاس ہم جو جنریشن ہیں اس نے بھی دیکھا، اس سے پچھلی جنریشن نے بھی دیکھا اس چیز کو، بہت ایزیوم کیا کہ کوڈیک ایک کمپنی ہوا کرتی تھی، اور یہ کمپنی سب سے پہلے جو ہے 35mm فلم جو ہوتی تھی، جو کیمرہ میں لوڈ ہوتی تھی، وہ بناتی تھی، کیمراز بناتی تھی، اور کوڈیک کمپنی دنیا بھر میں اس کے آفیسز تھے اور دنیا بھر سے یہ آپریٹ ہوتی تھی، اور کوڈیک کی ڈیلرشپ لینا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا، اور وہ ڈیلرشپ بھی بہت مشکل سے دیتے تھے۔ اور یہ کمپنی ایک دنیا کی واحد ایسی کمپنی ہے جس کی اسٹیبلشمنٹ ہے 1892 کی، 1892 میں یہ کمپنی امریکہ میں بنی، اور 1892 سے لے کر سن 2000 تک وہ تقریباً اراؤنڈ 108 ایئرز بنتے ہیں، یعنی ایک صدی سے زائد یہ دنیا کے اوپر موجود رہی اور اپنی پروڈکشن کرتی رہی، گڈس کو پروڈیوس کرتی رہی، کنزیومر لے کے اس کو کنزیوم کرتے رہے، اور دنیا میں 75% سے ابو جو فوٹوز ہوتی تھیں وہ کوڈیک کے کسی گیجٹ سے، کوڈیک کے کسی فلم سے، یا کوڈیک کے کسی نہ کسی پروڈکٹ سے ایسوسیٹ ضرور ہوتی تھی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی۔ سن 2000 میں کیا ہوا کہ کوڈیک کمپنی کے ساتھ ساتھ کچھ اور کمپنیز بھی آئیں، اور 2000 کے اندر، یہ 2000 میں آج سے تقریباً 24 سال پہلے ایک چینج ڈیولپ ہوا۔ ایک جو آپ کا مینول کیمرہ تھا وہ دنیا سے ختم ہونا شروع ہوا، اور اس کی جگہ الیکٹرانک کیمرہ ہم نے لے لی، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل کیمرہ اس کی جگہ پہ انوینٹ ہونے لگے، اور مارکیٹ میں اس کی سیل بھی ہونے لگی، لوگ اس کی طرف انٹرسٹ لینے لگے، یہ 2000 میں۔ اچھا، کوڈیک نے اپنے آپ کو کافی اسٹیبلش کیا ہوا تھا، اور یہ 2000 میں جو تبدیلیاں آئیں مارکیٹ میں، ان تبدیلیوں کی اکارڈنگلی اس کمپنی نے خود کو تبدیل نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایسی پروڈکٹس لے کے نہیں آئے جو کہ فیوچر کی نئی انوینشنز تھیں، یہی ان کے فیلئر کی کاز بنی۔ اچھا، یہ 2000 میں انہوں نے بھی اپنے ڈیجیٹل کیمراز لانچ کیے اور اس کو مارکیٹ کیا، اس کی مارکیٹنگ کمپین بھی میری نظر سے گزری، اور 2005 میں انہوں نے وہ کیمراز بھی ڈسکنٹینیو کر دیے۔ ایک بہت بڑی مینجمنٹ، سینکڑوں امپلائی، دنیا بھر میں آفیسز کے ساتھ یہ کمپنی جو ہے صفحہ ہستی سے تقریباً مٹ گئی۔ کیوں مٹ گئی؟ کہ اس نے آنے والی نئی ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ نہیں کیا، اور اس لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ تو آپ اس ایگزامپل کو دینے سے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کنٹری بھی اگر آنے والے گلوبل چینج کو ایڈاپٹ کر کے اپنے اندر تبدیلیاں نہیں لاتی، اسپیشلی آئی ٹی کے سیکٹر میں، تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ دیر ہو جاتی ہے۔ دیر ہونے کے بعد اگر وہ چیزیں آ بھی جائیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آپ کی سروسز کے بائر ہیں، جو انٹرنیشنل ٹریڈرز ہیں، وہ سارے اپنے جائنٹس کو کیپچر کر چکے ہوتے ہیں۔ لائک اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ہمارا سچویشن انٹرنیٹ کا ایسا ہی رہا، اگر ہمارے پاس ریسورسز آئی ٹی سے ریلیٹڈ بالکل ایسے ہی رہے، تو ہوگا کیا کہ جو فارن کنٹریز کے ڈیولپرز ہیں، جن کو ایک مین پاور، چیپ مین پاور ایشیا سے چاہیے ہوتی ہے، وہ پاکستان کی بجائے انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرف موو کریں گے، اور وہ لوگ کمپیریٹیولی اس خطے کے اندر بہت زیادہ اکانومیکل ڈیولپ ہو جائیں گے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، اور اس کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا میں تو دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے، اور بہت سے لوگوں کی جو رائے ہوگی وہ مجھ سے ایگری کریں گے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے اندر اگر کوالٹی کا انٹرنیٹ نہ آیا فیوچر میں، اگر اے آئی سے ریلیٹڈ ایجوکیشن جو ہے وہ پروموٹ نہ کی گئی، اگر اے آئی سے ریلیٹڈ یہاں پہ جائنٹس پاکستان میں نہ بنے جن کی کولیبریشن ویسٹ میں ہو، تو آنے والا فیوچر خدا نخواستہ پاکستان کا ڈارک ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس سے اتفاق نہیں کرتا تو اس کی اپنی رائے ہے، لیکن میں یہ اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ یہ جو پیریڈ ہے، ڈارک پیریڈ پاکستان کا نکل جائے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، ملٹری کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے، اور ملک ایک پازیٹیو سائڈ پہ جائے، اور اسپیشلی آئی ٹی سیکٹر کے اندر کوئی نہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جو پچھلے 20 سالوں سے کوئی خاطر خواہ نہیں ہوئی ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں، اس کے بعد پریکٹیکل ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی، اسی چیز کو ہم کیری کرتے ہوئے آ رہی ہے گورنمنٹ، اور کیری کرتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ اور کمپنیز بھی، لیکن نئی ڈیولپمنٹ کی اب ضرورت ہے اے آئی کے حوالے سے۔ اگر وہ نہ ہوئیں تو فیوچر میں پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔